بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تجزیوں تبصروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان آرمی کے ترجمان نے بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کو دھمکیاں دینے کے بجائے اپنی نوکری کی فکر کریں جو جلدی ان کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے۔ انہوں نے کہا، پاکستان کا بھارت کیا بگاڑ سکتا ہے یہ پاکستان اچھی طرح جانتا ہے، اور ہم جواب میں جو کچھ کریں گے وہ ساری دنیا اچھی طرح جانتی ہے۔ اس لیے بھارتی وزیر اعظم اپنے معاملات کی طرف توجہ نہ دیں۔ بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی انہوں نے یہی نصیحت کی تھی کہ وہ بھی اپنے معاملات تک پہ نظر رکھیں، پاکستان آرمی کی فکر نہ کریں۔ بھارتی آرمی چیف کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جنرل باجوہ کی طرف سے جاری ہونے والے اعلان میں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور موصوف یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ بیک وقت پاکستان اور چین کا یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، جو وہ عموماً کہتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یا تو بھارتی فوج کے جو اعلیٰ افسران ہیں یہ فورس پیراڈائز میں رہتے ہیں، یا یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے اس طرح کی عجیب و غریب بڑ ہانک دیتے ہیں جن کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں کہ بھارتی ایئر فورس کا کیا حال ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ جتنے بھی سینئر افسرز ہیں نیوی کے یا ایئر فورس کے، جتنے ٹرینڈ پائلٹ ہیں، وہ جیسا ہی 10 سال کا ایگریمنٹ پورا کرتے ہیں دوڑ لگا دیتے ہیں آرمی سے، کیونکہ وہ چین یا پاکستان سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے؟ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں کہ انڈین فوج کی کتنی یونٹیں ہیں جو سرحد پہ جا کے براہ راست پاکستان سے جنگ لڑنا چاہتی ہیں؟ وہ تو نیپال سے بھی جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ چین کی تو خیر بات ہی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے اس حوالے سے ان کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں افسروں کی کہ تم جاؤ، وہ کہتا ہے تم جاؤ، اور ڈیزرٹر ہو رہے ہیں، افسر بھاگ رہے ہیں، جوان بھاگ رہے ہیں، نفسیاتی ورث بڑھ گئے ہیں، ایک دوسرے سے مار کٹائی، کرپشن، کھانے پینے کے معاملات، ہر معاملہ خراب ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ 5 رافیل ان بیچاروں نے کیا لے لیے؟ جب تک ان کا بیڑا غرق نہیں کریں گے اس وقت تک یہ باز نہیں آئیں گے۔ خدا جانے انہیں کس نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا اسلحہ آ جائے گا تو آپ ہرا دیں گے پاکستان کو بھی اور چین کو بھی۔ آج ہی انڈین میڈیا کی اطلاعات کے مطابق پاکستان آرمی نے لائن آف کنٹرول پر 5 مقامات پہ بھرپور حملہ کیا ہے، اور صبح سے وہ شور مچا رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مارے گئے لٹے گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارت عموماً ان علاقوں میں ہیومن شیلڈ بنا دیتا ہے، یعنی وہاں بیچارے سرحد پہ مسلمان ہی رہتے ہیں، ان کو بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو آگے کر کے فوجی ان کے پیچھے مورچے کھودتے ہیں تاکہ پاکستانی فوج کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے ان کی بہادری، اور یہ ہے وہ بہادر فوج جو ایک گولی چلائے بغیر یا ایک گولی چلے بغیر اپنے 20 جوانوں کی قربانی دے چکی تھی، 10-15 قیدی بنوائی تھی۔ ہاتھوں سے لڑنے میں یہ بیچارے کیا ہتھیاروں سے لڑیں گے؟ اس لیے یہ بڑا صائب مشورہ ہے اگر بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف اس پہ عمل کریں، بلکہ وہ اپنے پیشرو پین راوت سے اپنے جو گرو ہیں ان کے جو سیکورٹی افیئرس کے انچارج ہیں مسٹر اجیت ڈوال سے، مسٹر جگن ناتھ سے، اپنے وزیر خارجہ جے شنکر سے جو حال ہی میں روس سے جوتے کھا کے آئے ہیں، اور اب یہاں طالبان نے انہیں اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ پلائی ہے قطر میں، ان سے ذرا پوچھ لینا معاملات کیا ہیں۔
جس کے بعد پھر آپ پاکستان کو بھی دھمکیاں دے لیں اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ ان دھمکیوں کی کیا حیثیت ہے اور ان کا کیا مول پڑنے والا ہے۔ پاکستان آرمی کے ترجمان نے یہ بات کہی ہے کہ ہم آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے، آپ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم نے آپ کو دیکھ بھی لیا ہے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔